السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی درستگی میں مصروف رہو، اس سے صفات بد کی بجائے صفات نیک پیدا ہوگی۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں حسد نہ کرو۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی دوست اور ہمدرد نہ مل سکے گا۔ اور زبان کو شکوہ و شکایت سے محفوظ رکھو۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو تم نے بغیر نیکی کے گزار دیا۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں معجب دولت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ اگر انسان میں 10 عادت ہو اور ان میں سے 9 عادتیں اچھی اور ایک بری ہو تو ایک بری عادت 9 اچھی عادتوں کو بھی غارت کر دیتی ہے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ اسراف اس چیز کا بھی نام ہے جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں: کامل، کاہل اور لاشے۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کرے اور اس پر غور کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنی رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے، اور لاشے وہ ہے جو نہ خود صاحب الرائے ہو اور نہ کسی سے مشورہ کرے۔ دنیا تھوڑی لو تاکہ آزادانہ زندگی بسر کرو۔ زیادہ ہنسنے سے عمر گھٹتی ہے اور یہ موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہو۔ خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اور کسی سے مت ڈرو مگر اپنے گناہ سے ڈرو۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہنچانا، اس نے خدا کا حق نہیں پہنچانا۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ نادار کا 1 درہم صدقہ بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقے سے۔ نعمت کو غلط جگہ خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے، اس سے بچو کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ بھوک کے بغیر کھانا مکروہ ہے، کھانے میں نقص مت نکالا کرو، اگر ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔
بچوں کی اصلاح مدرسے میں ہے اور عورت کی گھر میں۔ کتے سے 5 خصلتیں سیکھو۔ اور بھوکا ہوتا ہے مگر اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، تمام رات جاگتا ہے اور مالک کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے، خواہ کتنے ہی مارے کسی دروازے کے دروازے پر نہیں جاتا، اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا،